معروف صحافی عدیل راجہ صاحب اور کرامت مغل صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور چونکہ آپ لوگ کی بڑی اپریسیشن اور بڑی کوئی انکریجنگ کامنٹس تھے تو ہم نے کہا یہ نشست جو ہے وہ ہم ایک ریگولر بیسس پہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اینکر کون کرے گا؟ اور اینکر ایز آلویز آپ کے انالیسس بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ آج ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر شروع کر لیتے ہیں. بالکل. ایک تو اہم موضوع یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ رستہ بنا کر تو ایوان میں پہنچ چکے ہیں، کرسی پر بیٹھ چکے ہیں. اب ان کا رستہ روکنے کے لیے سارے حربے آزمائے جا رہے ہیں. کل انہوں نے خطاب کیا، خطاب کے اندر بہت سے اعلانات کیے، لیکن وہ خطاب سننا طلال چودھری صاحب بھول گئے تھے کہ انہوں نے گاڑیاں کس وجہ سے واپس کی ہیں، انہوں نے صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا پالیسی لائن دی ہے. یہ ساری چیزیں مس کر کے آج انہوں نے ان کو نام دے دیا کہ یہ سہیل بزدار ہیں. ایسی کون سی 7 دن کے اندر ان کے پاس مہارت والا وہ گدڑ سنگھی جسے کہتے ہیں طلال چودھری صاحب کے پاس، کہ وہ انہوں نے تنظیم سازی سے جو شہرت حاصل کی تھی اب وہ لوگوں کے نام بگاڑ کر. سہیل افریدی صاحب میں آپ کو 7 دن میں کون سی بزدار صاحب والی ایسی عادت نظر آئی ہے؟ یا پھر جس صوبے میں 2 ہفتے سے حکومت نہیں ہے، وفاق کو اس کی فکر نہیں ہے؟ وفاق کو اس کی فکر ہے کہ ہماری گاڑیاں واپس کر دی. کیا گاڑیوں میں جاسوسی کے آلات لگائے ہوئے تھے؟ جو ایک پلان بنایا گیا تھا وہ ممکنہ طور پر فیل ہو چکے. اچھا نہیں، پہلی چیز سوال تو یہ ہے کہ یہ گاڑیاں طلال سوال تو میں نے کرا. گاڑیاں طلال صاحب نے بھیجی ہیں جی، کہ جی میں ایک میرے استعمال میں تھی، ایک وزیر داخلہ کے استعمال میں تھی. تسی کیوں بھیج رہے ہو اپنی گاڑیاں؟ یہ تو مطلب نویاں نہیں، تسی نویں گڈی اتنے کیوں نہیں بھیج رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ گھٹیا حرکت ہے. دوسری چیز، اب طلال چودھری صاحب نام ڈال رہے، مجھے وہ پرویز الہی صاحب یاد آ گئے جو کہتے تھے میری گاڑی کا دمال ڈالتا تھا، جس کا نام تھا دمال چودھری. جی انتہائی بدتمیز آدمی ہے معذرت کے ساتھ. ان کو سیریس لینا نہیں چاہیے. آپ نے سوال کیا، آپ کو سوال بھی نہیں میں نے تو سہیل افریدی صاحب کے اینگل سے. سہیل افریدی صاحب ابھی آئیں گے، ان کو طلال چودھری صاحب کو پتہ چل جائے گا. اب میں پھر وہ کہہ دوں کہ جی یہ کوئی گاڑی کا کے دمال ڈال کے تو سہیل افریدی نہیں بنا، لیکن گاڑی ہے مشترک. ٹھیک ہے، گاڑی مشترک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طلال چودھری صاحب تنظیم سازی کا وہ جب بھی آتا ہے ان کے اوپر تنظیم سازی کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اب تو اس پہ دام بھی نکالتے ہیں باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہے، ان کے اوپر مزید کچھ ایسی ایلیگیشن بھی ہے. سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک صوبے میں، ایک جماعت میں، ایک حکومت ہے، آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے اس سے؟ یا تو جیت جائیں، جیت آپ سکتے نہیں. اب آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اب وہ ٹیم کیسی بنا رہے، جو جنید اکبر صاحب بار بار دوائیاں دیتے تھے نا کہ یار ہم چلے جائیں گے تو جو اگلے بندے آئیں گے آپ ان سے ڈیل نہیں کر سکو گے. عمران خان صاحب نے ہری پور کے جو بائی الیکشنز ہیں، عمر ایوب کی جگہ ہونے تھے، وہاں پر عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ آئی ایس ایف کا 30 ایئرس کا یا اس سے کم عمر کوئی بچہ ہے تو ٹکٹ اس کو دے دو. جس پر پھر انہوں نے منت اللہ کیا کہ خان صاحب عمر ایوب کی بڑی قربانی ہے، اس نے سیٹ کھوائی ہے، اس نے بیچارے نے خواری کاٹی ہے، اس کی کمپنیاں انہوں نے برباد کی ہیں، تو اس کی اہلیہ کو ٹکٹ دے دیں، وہ یہ چاہتا ہے. جس کے بعد یہ ٹکٹ دی تو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ عمران خان صاحب وہ جو بار بار کہتے ہیں اصلی پی ٹی آئی، وہ آپ کو اصلی پی ٹی آئی نکلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ جب اب مانگے تانگے کی پارٹی جا چکی ہے، تھوڑے بہت جو پلانٹڈ ہے وہ نکل جائیں گے تو پیچھے سے نکلے گی، پھر آپ کے لیے ڈیل کرنا بڑا اوکھا ہو جائے گا. طلال چودھری صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. طلال چودھری صاحب یہ وہ آدمی ہے جو بڑے بڑے آنسو بہاتا تھا صحافیوں کو اسلام آباد میں فون کرنا تھا کہ میرے میں بڑی زیادتی ہوئی، میاں صاحب نے مجھے ٹکٹ نہیں دیتا. جی نہیں دیا میرے واسطے آواز چکو کوئی. وہاں پہ پھر الیکشن ہو رہے ہیں، پھر ان کو نہیں دے رہے، ان کو دیں گے بھی نہیں دوبارہ. ٹھیک ہے، تو وہ جو مرضی کرنا ہے طلال چودھری صاحب، نہ وہ لیڈر بن سکتے ہیں نہ وہ معذرت کا سیاستدان بن سکے. وہ بس دمال شمال کے لیے اچھے ہیں، تنظیم سازی بہترین کرتے ہوں گے، پکڑے جاتے ہیں تنظیم سازی میں پھینٹی کا بیٹھتے ہیں. ان کو اس لیے ان کی اتنی سیریسنیس ہے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے، ان کو اس سے سیریس نہیں لینے کی ضرورت. صحیح. دوسرے آج کوئی اشارے مل رہے تھے، کوئی صحافی ٹویٹس کر رہے تھے کہ بہت جلد جو ہے سہیل افریدی صاحب کی ملاقات عمران خان سے کروا دی جائے گی. اس ملاقات کو روک کے حکومت کیا حاصل کر لے گی؟ کون سا ایسا انعام ہے جو ان کو مل جائے گا کہ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات ہم نے نہیں ہونے دی؟ یہ کوئی کریڈٹ پہ لانے والی چیز ہے ایسی؟ نہیں، میرے خیال سے ایونچولی تو ملاقات ہوگی، کیونکہ کب تک یہ اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک پورا جو آپ ایون عالمی سٹیج پہ اگر آپ دیکھیں، جو آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ جی پاکستان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کے حالات کیا بتا رہے ہیں کہ جی آپ ایک چیف ایگزیکٹو کو، ایک صوبے کا جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، آپ اس کو اس کے لیڈر سے ملنے سے روکیں. اب ہم یہ بھی بات ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی میاں نواز شریف جو ہے وہ پوری کیبنٹ سمن کیا کرتے تھے، اور یہ سارے اٹھ کے اشتہاری بھی تھے. کانویکٹ جو ہے اس سے ملنے کے لیے پوری کیبنٹ جاتی تھی، ٹیکس پیئر کے پیسے سے جایا جاتا تھا وہاں پر، اور وہاں پہ جا کے اہم فیصلے پاکستان کے حوالے سے لندن میں ہوتے تھے. آپ یہاں پر
कब तक रोक सकेंगे। और अब तो मेरे ख्याल से ये इनकी जितनी वो लास्ट वीक जब सोहेल अफरीदी साहब ने ये बात कही कि वजीर आजम ने बोला है कि पूछ कर बताऊंगा, तो वो भी मेरे ख्याल से इनके लिए एक इनको बहुत कठिन वो चीज गुजर रही है, नागवार गुजर रही है कि ये किस तरह से इनके पास अथॉरिटी नहीं है उनसे मुलाकात। एक्सपेडाइट नेचुरली हमें नजर आएगा कि इस हफ्ते ही कोर्ट भी टेकअप कर रहा है उनकी वो दरख्वास्त जो है जी बिल्कुल, और निकलना है उस चीज में। तलाल चौधरी साहब की बात पे मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगी। मैंने वो भी हाल देखा हुआ था जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में तलाल चौधरी साहब हाथ बांध करके खड़े हुए थे। उनके वकील थे उस वक्त कामरान मुर्तजा साहब, और कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे कि जी मेरे क्लाइंट को की पूरी सियासी उसका करियर पढ़ा हुआ है, मेरा क्लाइंट जो है वो बड़ा शर्मिंदा है अपनी गुफ्तगू में, और आपको याद है उन्होंने जलसे में जो बुत जो है वो उठा के जी अनकंडीशनल अपॉलजी थी, और वो हाथ बांध करके, और उस वक्त साकिब निसार साहब ने, क्योंकि मैं उधर मौजूद थी, तो साकिब निसार साहब ने कहा था चलाए जी उन्होंने क्या बोला है। तो प्रोजेक्टर पे बड़े से स्क्रीन पे उनकी वो गुफ्तगू जो है वो गूंज रही थी अदालत में कि उन्होंने क्या बोला था, और बिल्कुल शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ चुप करके हाथ बांध करके सर झुकाए वो खड़े हुए थे। शर्मिंदा नहीं थे, वो एक्टिंग कर रहा होगा। ये वो सिपाही होते हैं जो कम पैसों में ज्यादा लड़ने के लिए आते हैं, जंग खत्म हो जाती है, आगे चले जाते हैं, फिर फ्रेंडली फायर में मारे जाते हैं, बड़े पैसों में ज्यादा डांस करते हैं। तो अभी सोहेल अफरीदी साहब को सोहेल बुज़दार के देखिए अपॉइंटमेंट तो हो गई है। अब जो नून लीग और जो वफाकी और जो हुकूमती जमातें थी तड़प आ रही है वो किस वजह से, वो वेस्ट सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो उनको जवाब पकड़ना है ना कि अटैक करें, क्योंकि होमवर्क जो है वो तो हुआ नहीं ना, उनकी मदद की गई, क्योंकि आपका पूरा होमवर्क जो है वो बहुत नालायकी थी कि आपने बहुत दावे कर दिए, आप उनका रास्ता नहीं रोक सके। वो आ चुके हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, वो अभी इक्तदार में है, आपने उनको एक्सेप्ट करना है। अगला भी जो है वो बिल्कुल ऐसे मोड में है कि जहां पर वो अपने पेटर इन चीफ को, अपने लीडर का बयानिया लेकर आगे बढ़ रहा है कि उसने कहा है कि मैं, अगर आप टकराव समझते हैं इस बॉयकॉट को, मैं किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, बॉयकॉट अगर टकराव हुआ है तो मैं ये बार बार टकराव होगा। सो नजर आ रहा है कॉन्फ्रंटेशन है, और वफाक को किसी न किसी कोई ना कोई उनको जवाब ढूंढना है सोहेल अफरीदी साहब को टारगेट करके। दूसरी जानिब कल उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए, उन्होंने रोड मैप दे दिया कि कैसे हुकूमत चलाएंगे और कितनी मुख्तलिफ होगी गंडापुर साहब के, वो भी समझ आ रही थी। एक आज नोटिफिकेशन के भी हुकूमत की तरफ से किया गया है कि किसी भी सरकारी इश्तिहार में किसी बंदे का थोबड़ा नजर नहीं आएगा। आपको याद है ये लफ्ज जो है मोहम्मद मालिक साहब ने इस्तेमाल किया था, और उसके बाद उनके चिरागों में रोशनी नहीं रही थी। अब पंजाब का जो पंजाब से जो एक सर्कुलर हमारी नजर से गुजरा था DGPR का कि 11 अरब इन्होंने लगा दिए, 3 अरब ये और मांग रहे हैं। तो पंजाब में नुमाइश जारी है, यहाँ पर उस चीज़ से मना किया जा रहा है, तो ये तो डिस्क्रेडिट हो जाएगी हुकूमत अगर तस्वीर नहीं लगेगी सोहेल अफरीदी साहब की। तो अच्छा, मरियम नवाज जो काम कर रही हैं उसको आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। मरियम नवाज साहब एक नया सिस्टम बना, मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या। सारे लोग हैरान होते हैं कि कोई बंदा इतना मेंटल कैसे हो सकता है कि हर जगह अपनी फोटो बना दे। ये बेसिकली डिजीज है, आप देखेंगे तो पागल बन ना, हर जगह पे फोटो, हर जगह पे फोटो लाई दिए, 2.5 लाख फोटो लगा देते, किस वजह से? ठीक है, वो बेसिकली क्या बता रही है, मरियम नवाज ने दिया, मैंने बच्चों को दूध ला के दिया, मैंने आपको ट्रैक्टर दिया, स्कूल में बच्चों दूध पीते हो, हाँ जी पीते, जूस पिया आपने, राणा इनको जूस पिलाया, राणा मैंने जूस पिलाया, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये और बच्चे के वजूद से बड़ा सेब जो है उसको ऑफर किया, बच्चे के दांत नहीं है, सेब खिला रही है, बच्चे खाते नहीं इतनी उम्र का, वो बोला बच्चा तो उसको सेब खिला दिया, बच्चे को आधा घंटा तो भाई ये की खा बैठा है। ठीक, ये बेसिकली वो बता रही है कि बेटा मरियम नवाज है, तुम्हारे पे पैसा लगा रही है, हर चीज मैं दे रही हूँ, जैसे वो अपने घर से दे रही है। जब अवाम के साथ आपका कनेक्शन हो तो फिर आपको फोटो की जरूरत नहीं पेश आती। लोग खुद आपकी फोटो उठा कर आते हैं, लोग अपनी फोटो उठा के आते हैं। इमरान खान साहब को देख ले, मिसाल देख ले, 2 साल से ऊपर नहीं चला सकते, इतना निकला पड़ा है आधे पाकिस्तान को नहीं चला सकते, और बजाय बगैर उसके बावजूद उसके कि आप नहीं चला सके, लेकिन फिर भी सारे टीवी टॉक शो डिस्कशन जो है वो एक ही बंदे के गिर्द जो है वो घूम रहा है। तो वो ऐसे देखें अवामी पजीराई ऐसे नहीं मिली। आज भी अब 2 साल हो गए हैं, अच्छा खैर उस पर बाद में बात करेंगे, भूल गया पहले पर्चा लीक कर फटे मुंह हो गया, मैं भूल गया, दवा करो इस टॉपिक को, आगे चलिए। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ज्यादा तस्वीरें लगाकर अवाम के दिल में जगह बना लेंगे, या फिर जितनी ज्यादा वो नजर आती हैं लोगों का रद्द-ए-अमल उतना ही उल्टा आता है कि भाई इतनी भी फोटो ला देती, इधर क्या जरूरत थी? मरियम नवाज को हासिल हुआ है तस्वीरों से? नहीं, मेरे ख्याल से पब्लिक जो है वो बहुत पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक शऊर है हमारी आवाम में, उसको अंडर एस्टिमेट करना, ये समझना कि ये अभी तक 90 की दहाई में फंसे हुए हैं, ये तो मेरे ख्याल से इनकी खाम ख्याली थी। मरियम साहिबा के पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी थी, मरियम साहिबा अपना स्टेचर बढ़ाने के जो उनके पास मौके थे जो वो गवा चुकी हैं, वो हम जो अगले दिन भी बात कर रहे थे कि जब आप जो सियासी ओपोनेंट्स हैं उनकी रिलीज आप ऑर्डर कर देती, आप जो रेड लाइन कहती हैं खवातीन को, सो आप इस किस्म के इक़दाम हुकूमत
सनम जावेद की जमानत के खिलाफ पिटीशन दायर कर चुकी सुप्रीम कोर्ट में। सर नहीं, मरीम नवाज अपनी हार मान लेती इलेक्शन में, उनका अब्बा मान लेता नहीं, स्टेचर वो बड़ा करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को चलने देते ना, काजी साहब उनको फिर की घुमाते। उसका फिर लॉस था ना, काजी उसका फिर वो लॉस नेचुरली उनको सिस्टम में अपनी एक्सेप्टेंस बनानी थी, उनको अपने बयानिए से हटना था। और वो जो डिफाइंस में जो बताया जाता था कि जी मरियम नवाज साहिबा जो है डिफाइंस में एक लीडर के तौर पे उभरी है, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे गए, हमारे मुल्क के बड़े बड़े सहाफी जो है वो बता रहे थे जो पेड कंटेंट था। सो अनफॉर्चुनेटली मरियम साहिबा ने वो मौके गंवाए हैं जो उनके पास अच्छे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी, जिससे वो अपना वाकई में अवाम में जो एक पजीराई थी, जो अवाम में अपना एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड या बेस जो था उसको मजबूत करने के उनके पास मौके थे, उन्होंने गवा दिया। और ये इश्तिहार वगैरह का मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अवाम जो है इसका इम्पैक्ट लेती है। नहीं, इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूं, आप लोग मासूम हैं। पाकिस्तान में बार बार ये बात होती है भाई सहाफत बड़ी मजबूर हो गई है, देखें ये नहीं हो सकता, देखिए इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, देखिए ये नहीं कर सकते, वो कोई साफी इशारों के राय में बात करते हैं, हम ऐसे नहीं करते। मैं माजरत के साथ डिसएग्री करता हूँ। ये सारे सेठ, मीडिया सेठ पूरी कीमत ले रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं बड़े विलिंगली कर रहे हैं, ये बड़े हंसी खुशी कर रहे हैं, ये पूरे पैसे उसके ले रहे हैं। ये जो मरीम नवाज साहिबा दे रही हैं, आप मुझे बताएं ना कोई टीवी चैनल में हिम्मत है मरीम नवाज साहिबा एक इंतहाई बेहुदा किस्म की कोई प्रेस टॉक करी हो, कोई कट ना करे, सारे के सारे फौरन वो सारे टुंडे हो जाते हैं, वो वापस नहीं कर जाते, वो इश्तिहार नहीं चलाते कि मरीम नवाज साहिब इनको पैसे मिलते हैं, सारों को पता है इस बात का, ये अपनी कीमत वसूल कर रहे हैं। न्यूसेंस वैल्यू न्यूसेंस वैल्यू। एक चैनल यहाँ पर ऐसा भी है जो कहता है कि मरीम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती, आप करेंगे, सारे एंकरों को बताया हुआ है, करेंगे तो हम वो काट देंगे, हम चलाएंगे नहीं, आपने आपकी जबान पे फालज हो जाएगा आपने मरीम नवाज के खिलाफ कोई बात की। यहाँ पर ऐसे ऐसे चैनल मौजूद हैं जो मरीम नवाज कोई पुट्ठी सीधी बात करती हैं तो एंकर एक 10 बजे का ऐसा 1.5 फुटिया मौजूद है जो जस्टिफाई करने के लिए आते हैं हर काम, वो उसके लिए दुनिया की हर लॉजिक लेके आएगा कि किस तरीके से राजा के साथ हाँ वो आज आ जाएगा, वो आज कहेगा मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि मरीम नवाज मेरे अब्बू से महान क्यों है। ये वो लोग जब पैसे लगे होते हैं ना, फिर आप इज्जत जैसे केस फिर आपको कॉलम्स भी नजर आते हैं, इंटरव्यू करते हैं और पैसे लैंग्वेज भी फैमिली वाली, और प्राइम टाइम पे फिर आपको वही डिस्कशन नजर आती है। वो मुझसे भी आई डोंट नो हमने लास्ट टाइम बात की थी इस पे कि नहीं, लेकिन मुझसे भी एक टीवी टॉक शो में पूछा गया, वो अमान मसूद साहब का कॉलम, पूरा कॉलम पे पूरा आप सोचें एक प्राइम टाइम शो हो गया, और जी बात हो रही थी कि मरियम साहिबा जो है उनकी क्वालिटी, उनकी सियासत जो है वो बड़ी चमक गई है और ये सब। तो मैंने कहा मुझे याद आता है वो मीर साहब का भी कॉलम था जिसमें उन्होंने डॉक्टर यूनुस भट्ट की किताब का हवाला दिया था कि मरियम साहिबा की 2 ही बड़ी खूबियां हैं, एक ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी, और एक दूसरा नवाज शरीफ उनके वालिद हैं। तो इसी से मिलती जुलती बात, आज मोहसिन बेग साहब का एक क्लिप बहुत वायरल है, एजाज सैयद साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो वो हाथ था वो उठा लिया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने उनके सर से हाथ उठाया तो वो तो हुकूमत चली जाएगी, उनमें ऐसी कौन सी ऐसी खूबी है, वही जो 2 खूबियों के अलावा, कि वो हुकूमत पे टिक पाएंगी। मोहसिन बेग साहब तो कोई कम नहीं हुए, उन्होंने कोई ठेका मिस, बहुत करीबी हैं, मैं कोई ठेका मिस हो गया होगा। अच्छा वो गुस्सा कटे कोई हो गया सर। अगर थैंक यू आपने मुझे सर का एस्टेब्लिशमेंट अगर हाथ उठा ले, ठीक है, तो आधे घंटे की मार रही है हुकूमत, आपको ही पता है इस बात का, सही, ठीक है। ये जितनी देर में मोहसिन बेग ने कहा है ना, उतनी देर में हुकूमत उनकी टैचा नहीं होनी थी, बेहोश गहरे सांस ले रही होनी थी, उनकी तायरें लगती जैसे नवाज शरीफ का मर है ना, वैसे इसने भी मर जाना था हुकूमत ने। तो ये मोहसिन बेग साहब को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है को पीआर का बड़ा जैसे इमरान खान के साथ मिस हुआ, जी इमरान खान के साथ कैमरे वाला। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वीक पॉइंट्स भी सबकी हुकूमतों के होते हैं, पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि जी कुछ इस तरह के इवेंट्स भी बहुत हुए हैं अनटूवर्ड किस्म के, कि जिसके हवाले से वो एक चार्जशीट के तौर पे मरियम साहिबा की, क्रेडिट उसे समझिए सीटीडी वाला सबसे बड़ी चार्जशीट है, वो क्रेडिट पर ले एब्सोल्युटली। तो ये कुछ कार्ड्स इनके हवाले से भी तैयार मेरे ख्याल से हैं, और हमेशा तो मेरा नहीं ख्याल है कि सपोर्ट जो है वो, आज हम मेरे प्रोग्राम में भी बात हो रही थी कि जी वो बैंक फहद हुसैन साहब मौजूद थे और फहद हुसैन साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब के हवाले से कि जी वो बैंक जो है वो अभी तक खुला नहीं, उनके पास चेक मौजूद है, जो चेक इन कैश होता है इलेक्शन वाले दिन अवाम की, यानी कि वो वोट्स के हवाले से। सो वो इमरान खान साहब के पास चेक जरूर मौजूद है लेकिन बैंक बंद है। वो बैंक ही ऐसा हो जिसमें कोई खिड़की या दरवाजा ना, तो फिर बंदा बैंक के बाहर आपको पता है कौन, वैसे तो खामोश इनकलाब आ चुका था। दूसरी जानब केपी असम्बली ने अब कोर कमांडर पेशावर और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया। सब हैरान है ये कैसे मुमकिन है, दहशत गर्दी पर उन्होंने तो ब्रीफिंग के लिए कहा है लेकिन उसको भी नेगेटिव लिया जा रहा है। आईजी तो सरकारी मुलाजिम है,
کور کمانڈر صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صوبے میں اس جگہ پر جہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں دہشت گردی امن و امان کی صورتحال کو انہوں نے دیکھنا ہے. تو اس پر حیرانی ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں تو اس میں سارے حیران کیوں ہو رہے؟ کور کمانڈر آئی جی سرکاری ملازم ہے تو کور کمانڈر کون سا خدائی ملازم ہے؟ بیسک سی بات ہے نا. اس سے پہلے کہ آرمی چیف نے آ کے اسمبلی میں بریفنگ نہیں دی. کور کمانڈر آرمی چیف سے بھی بڑا ہے. اس سے پہلے آرمی چیف نے آ کے دی, ایک دفعہ نہیں دی, ملٹیپل بلا رہے ہیں تو جانا چاہیے. پھر ڈی جی ایس پی آر نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہم حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, فوج ایک حکومت کا حصہ ہے. تو کے پی میں بھی حکومت ہے تو حکومت بلائے گی تو جانا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے. ویری سمپل. تو بخاری صاحب ہے میرا خیال ہے کور کمانڈر ویری نائس ہے. ہی ول گو دیئر, ہی ول بریف دیم, ہی شوڈ بریف دیم. اور یہ بڑا لیٹ بلا رہے ہیں, ان کو ہر انسیڈنٹ پہ بلانا چاہیے کہ بھائی جان آ کے بتائیں ذرا یہ کیسے ہوا, ذرا اچھا یہ سمجھائیے کیسے ہوا, اچھا یہ سمجھائیے کیسے ہوا. آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دہشت گردی کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کے پی میں ہے کون؟ اگر کے پی کی حکومت نہیں ہے, عوام نہیں ہے, تو پھر کون؟ میرے خیال سے جو شور مچا رہے ہیں ان کو عادت اس بات کی ہے کہ دوسرے آ کے خود سے بریفنگ دیں, اگلوں کو پتہ بھی نہ ہو. ہمیں جس طرح سے بتایا گیا تھا جنرل باجوہ جو ہے وہ آ کے بریفنگ دیا کرتے تھے, تو وہ ان کی اپنی سوابدید پہ وہ آ کے کرتے تھے. یہ صرف جو ہے چپ کر کے سن رہے ہوتے تھے ان کی بریفنگ. جی سر. تو جی سر سیلفی بھی لیتے تھے. جی, تو خیبر پختونخوا مطلب ایک صوبہ جو ہے وہ کیسے خود مختار ہو سکتا ہے, کیسے وہ اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات کیسے مضبوط ہو سکتا ہے ایک صوبے کے بغیر؟ ایبسولوٹلی وفاق کی بالکل یہ اکائیاں ہیں. آپ نے اس کو خود بھی وفاق کو ہی میرے خیال سے اس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ نے سارے صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ خود سے اس کو آئسولیٹ کر کے یا ڈس اون کر کے آپ یہ ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا جو ہے وہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو, جس طرح آج بھی طلال چودھری صاحب بتا رہے تھے, تو یہ ان کا غصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سوچی سمجھی سازش ہے اور آپ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بدلتے رہیں گے. مطلب آج یہ بھی تڑی دی گئی ہے کہ آپ کو مسلسل چینج کرنا پڑے گا جیسے ان کے پاس وہاں کوئی مینڈیٹ ہے. ایگزیکٹلی. سو میرے خیال سے سہیل آفریدی صاحب اس وقت جس ٹینجنٹ پہ نظر آ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کو لے کے, جو صوبے کے معاملات کو لے کے, اور بار بار انسسٹنس اس حوالے سے ہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. کل قرارداد بھی ان کے پختونخوا اسمبلی میں پاس ہوئی ہے بالکل, اور جس میں ریٹریٹ یہی بات کی گئی کہ امپورٹنٹ ہے کہ رہنمائی اور مشورہ جو ہے وہ حاصل کر کے, اور اب آپ دیکھیں کہ وہ چارسدہ ہے, خیبر ہے اور کرک ہے, اس میں جو یہ جرگہ وغیرہ بلا کے یہ معاملات کو آگے اس طرح سے لے. وہ بھی طلال چودھری صاحب کو آج نظر آیا, وہ بھی اعتراض کر رہے تھے دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہیں دیا. مطلب آپ کو پہلے ہی آن بورڈ لینا تھا نا. ابھی آپ کو 25 اکتوبر کا نہیں پتا کہ وہ اور ابھی میڈیشن داخلہ برائے مملکت ہے. طلال چودھری کو دہشت گردی جے کر کے بتایا کیسے لکھتے ہیں. اچھا پلان مانگ رہے ہیں. وہ ایگزیکٹلی فواد چودھری صاحب نے سب سے اہم چیز جو انہوں نے پرچہ لیک کرنے کی آدھی کوشش کی, میں نے ہونے نہیں دی. آج 2 سال ہو گئے چھوٹے یوٹیوبر سے کنفیوز ہو گیا. کبوتر اڑانے والے شخص آئے تھے, کیا حاصل کیا 2 سال میں؟ اپنے حلقے سے الیکشن آ رہے, ایک بزرگ خاتون سے الیکشن آ رہے جو جیل میں قید تھی, جس نے کمپین نہیں کی تھی, آگے ووٹ نہیں مانگا تھا, اس کی سیٹ چوری کر دی اور پھر اس پر قائم بھی. آج تاحیات ریلی ختم کروا لی, نیب کے مقدمات ختم کروا لیے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گرنٹی پر آئے, 26 آئینی ترمیم کروا لی, عمران خان جیل میں ہے. یہ وہی بات ہوگی جو فیصل ڈاوڈا کہتے تھے کہ ان کو کھلا میدان ملا ہے, دوڑے ہیں اور اکیلے دوڑ کے بھی 4تھے نمبر پر ہیں. حاصل کیا ہوا 2 سال؟ سر حاصل ہوا ہے بیٹی سی ایم بن گئی. وہ تو پیڈ کانٹینٹ ٹھیک ہے. وہاں سے پیڈ کانٹینٹ میں آپ نے محسن نقوی صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں جو سکوپس کرتے رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف, جس میں بتاتے رہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں کتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو صاحب ہے وہ محسن نقوی کے ریلیٹو ہے. وہ خبر پہلے ادھر لگتی تھی, پھر اس کے بعد 24 چینل جو کہ محسن نقوی صاحب کا اپنا چینل ہے وہاں پر وہ چلائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. مریم نواز نے کل مجھے یہ بات سے یاد آیا کہ مریم نواز نے کہا جی میں نے کرپشن کا دروازہ بند کر دیا, اندر بڑھ کے کنڈی لگا لی ہے, کرپشن باہر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بتا دوں جی, میں نے کہا یہ بتا دوں کہ آپ نے ساتھ جو اندر خاتون جو بٹھائی ہے ایک, جس کے بارے میں پنجاب کی 2 وزیر آئے, میں ٹاپک سے آف ہو گیا سوری, پنجاب کی 2 وزیریں ہیں, ایک بلاتی ہے دوسروں کو کہتی ہے میرے خلاف باتیں کری, دوسری بلاتی ہے کہتی ہے پیسے بھر کے دھوئی لے کے جاتی ہے. اب چیک کر لیں لاہور کے صحافیوں سے, آپ کو اسٹوری ملے گی, ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. جن کے بچے دبئی میں پڑھتے ہیں یار سب کو پتہ. دا پرابلم ہے اس کے نون لیگ کی سیاست ہو گئی ہے برین ڈیڈ. ٹھیک ہے. اس کو جھٹکے لگا رہے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے, جیسے آپ نے ابھی فہد حسین کا ذکر نہیں کیا, جس کو وہ صاحب جو کہ شہباز شریف کے ملازم بھی بن گئے تھے, وہ اسپیشل اسسٹنٹ سہیل وڑائچ, کون سا آپ نام لے, کون سا ایسا صحافی نہیں ہے جس نے ان کی تعریف میں کلابے نہ ملائے ہو کہ نواز شریف آ گیا وہ پھٹے چک دے گا, یہ چک دے گا, وہ چک دے گا. واحد ایک صحافی تھا. ایک خبر تو مسلسل آتی ہے متحرک ہونے جا رہی ہے. نہیں وہ ہر گراری جڑی پھنس جاتی ہے, وہ اصل میں متحرک ہوتی ہے, گراری چٹتی نہیں. میاں صاحب بولتے ہیں میں متحرک ہونے لگا, پھر کہتا ہے کل بھیجیا, کل آواں گا, بھیجا, میں کہتا ہر جمعیہ سب کل آ جائے. ایک صحافی تھا ایسا,
اس نے بار بار آواز اٹھائی, اس نے کہا جی میاں صاحب آپ کو جو واپس بلا رہے ہو آپ کا بڑا دشمن ہے, آپ کی کوئی سیاست بچی نہیں ہے. اب یہ بیسیکلی ایک جیسے معذور کو ریڑھی میں ڈالتے ہیں اس طرح آپ کو ڈال کے ہاں لاہور کی گلیوں میں پھریں گے اور ووٹ مانگے گے آپ کے نام پہ. لوگوں نے پھر بھی فٹے منہ ووٹ نہیں دیا, انہوں نے الیکشن چوری کیا. جی گھر سے ہی ہار گئے نا یار, سارا ہار گئے یار, آپ سارا ہار گئے, ابھی بھی ہار جائیں گے. ابھی حالات اس ٹائم پہ 3 سال یہاں پر فل 1 پیج کر کے بندے مروا مرو کے پولیٹیکل اپوننٹس کو بند کر کے رڑا میدان خالی کر کے ہل چلا کے بیچ میں الیکشن بلدیاتی کا ٹائم آیا تو ہم نے یہاں قانون لے کے آئے کہ سارے آزاد لڑیں گے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتاؤ اس میں لاجک کیا ہے؟ سارے جب آزاد لڑیں گے تو ہارے گا کون؟ آزاد. جب وہ جیت جائیں گے تو شامل کس میں ہوں گے؟ جس میں شامل کروائیں گے نون لیگ میں, وہ پکڑے لے جائیں گے, چلو بھائی سارے نون لیگ میں شامل ہو جائے, بٹھا دیں گے. لیول ہی بڑا نہیں چاہیے, کتنا پریشر, اس کا پریشر ہی بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مسئلہ کیوں نہیں, میں آپ کو سمجھا دوں مسئلہ کیا ہے اس میں. یہ بڑی کیئرفلی تھاٹ آؤٹ ہے بھائی جان. بلدیاتی انتخابات اتنا بڑا ہوتا ہے, اس میں ہر گلی میں تو بندے نہیں لگا سکتے اب بھائی لوگ کے ڈبے چینج کرنے ایسے کہ نہیں شم کر دو اس کو, چین پاؤں تو نہیں ہو سکتا اتنا. انہوں نے کہا اس کا مسئلہ اوپر سے ختم کر دو, سارے آزاد کر دیں, سارے آزاد پنجے پھر کندھا بھی بجتے بھی. وہ تو فرق ادھر بھی نہیں پڑا جب کے پی میں انہوں نے کیا وہاں بھی. تو اب یہ پاپولیرٹی کا حال ہے, یہ بچی کچھ چیز. اصل سوال اب آپ کی طرف, نواز شریف نے حاصل کیا کیا 2 سالوں میں؟ نہیں میرا یہ خیال نہیں سے کہنا کہ مریم نواز کی کرسی بس نہیں, میرا خیال سے جو ایک وہ ڈیفائنس کے موڈ میں جو ایک مزاحمتی جو ایک سٹانس ہوا کرتا تھا نون لیگ کا, مزاحمتی سٹانس ہوا کرتا تھا. او جی نواز شریف صاحب فیصلہ ہوتا تھا, کوئی نہیں نہ وہ جو ایک آپ نے ووٹ کو عزت دو, پاکستان کو نواز دو, آئے جب واپس وہ نواز الدین صدیقی پاکستان کو نواز دو. جو ایک ریوائول سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک سروائیول کی طرف جو ہے یہ نون لیگ اور نواز شریف صاحب چلے گئے. 2 سال میں ظاہر ایک بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ اس کی ادا کی ہے انہوں نے جو پورا, اور وہی بہت اسمارٹلی وہی ڈیفائنس کا جو ان کا یہ جو بیانیہ تھا جس سے یہ بیک ٹریک کر گئے, لیکن وہ سکسیسفلی عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب جو ہے میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, اگر آپ برا نہ بنائیں اپنی باری کا ویٹ کیجیے, باری کا ویٹ کر لیتا ہوں. ہاں نہیں لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ نیچرلی 2 سال میں, آج ہمیں انوار الحق کاکڑ صاحب بتا رہے ہیں جو کہ سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو سویلین اتھارٹی ہے اس کے درمیان جو وہ 1 پیج والا جو فارمولا ہے وہ ماضی کے 1 پیج سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ بہت زیادہ ایک ہیلدی ورکنگ ریلیشن کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جی اتفاق رائے بہت زیادہ ہے. سو انتہائی میرے خیال سے نون لیگ کے لیے یہ نقصان دہ obviously ثابت ہوا ہے, کیونکہ اب نیچرلی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن والا چیز میں یہ تو دوبارہ اس قابل نہیں نظر آتے کہ جی الیکشن میں جا کے عوام کے سیاست اپنی بالکل انہوں نے زیرو کر دی ہے. وہ جو ایک ڈیفائنس میں جو ہوتی تھی نون لیگ وہ 2017 میں ہم نے جی ٹی روڈ ریلی اور جو بالکل پاور ڈاگس ٹو پاور. اچھا اب میں آپ کو میں اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھائی کتنی ایک انہوں نے وہ کی ہے ڈیفائنس کی ہے. پہلی بار انہوں نے کیا کیا, یہ جدباب آپ محمد زبیر صاحب کے انٹرویو یاد ہو گئے کہ مہینے بعد ہی کام شروع ہو چوہی صاحب جیسے ڈیلنگ کی ہے لوگوں کو. ابھی یہ جو ڈیفائنس ہے ان کی, یہ سارے بتاتے ہیں, سرکاری حاجنیں بتاتی ہیں, یہ فاضل حسین ٹائپ صافی بتاتے ہیں کہ ڈیفائنس انہوں نے کی ہے. انہوں نے کیا ڈیفائنس کیا مجھے آپ بتائیں. ڈیفائنس ان کی یہ تھی کہ چھتر کھا کے یہ خواجہ آصف صاحب اور رانا تنویر صاحب باجوے کے سورے کو اجڑیاں پناہ بنا کے کھلاتے تھے کہ اے سورا جی اجڑی کھاؤ تو سانو نکرے لگاؤ. سن اسپیکر صاحب علیحدہ آتے تھے, یہ ساری گیمیں علیحدہ کرتے تھے. ان کی ڈیفائنس اتنی سی تھی کہ ہمارے کیسز ختم کر دو. اس کے بعد ان کی ڈیفائنس مزید بڑھ گئی کہ ہمیں حکومت دے دو. ٹھیک ہے, باجوہ ڈر گیا, انہوں نے باجوہ کو 2-4 گالیاں وہ نکالی ادھر گجرا. باجوہ صاحب نے بتایا کہ میں تو بچپن سے ہی نون لیگ تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بات بھی ہوئی ہے بھائی کہ میرا تو سافٹ کارنر تھا اس کی طرف تھا. یہ دیکھیں حالات ایسے بن کے ڈان لیگس پہ آپ یہ نہ کرتے, آپ وہ نہ کرتے, آپ ایسا نہ ہوتا, ویسا نہ ہوتا. یہی تھا نا ساری کرنی. تو میں اس لیے I don't think there is any difference. No, but there were times, obviously there were times کہ جب آپ confrontation mode میں establishment سے confrontation, اس وقت جب آپ عمران خان کو سسٹم کا پروڈکٹ کہتے تھے اس ٹائم پہ, اس وقت نواز شریف نے پہلے ان کے ساتھ ملاقاتیں مارگلا روڈ پہ جاری رہتی نہیں, وہ نیچرلی وہ جو نظر آ رہا ہے اس کا ایک پولیٹیکل کاسٹ انہوں نے پے کی ہے جو کہ وہ پے کریں گے, اور جو مورل اتھارٹی ہے وہ ریکلیم کرنا بھی ان کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کا تابوت جسے کہتے ہیں نا وہ تیار, اور اس کے اندر وہ پیک ہو چکے ہیں. ان کی سیاست پاکستان سے کم از کم ریکلیم نہیں کر سکتے. لندن کی کسی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے تو وہ الگ بات ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم وہ وہاں گزارا, وہاں سے بھی ہار جائیں گے. عدیل راجہ صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے,
کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, اور ووٹ تب ملتے ہیں جب آپ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. او بھائی جان ووٹ دیتے ہیں لوگ جو ریزسٹ کرتا ہے, جو کھڑا ہوتا ہے, اور پبلک یہ مارتے ہیں. ان کے ڈرامے چیک کرو ذرا, یہ مارتے کس طرح لوگوں کو. آپ باہر نکلے آپ کو چھتر ماریں گے. یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو 24 گھنٹے دھمکیاں لگاتی رہتی ہے عوام کو. جی, اگر کوئی احتجاج کرے گا تو اس کو ہم پرچہ دے دیں گے. اگر آپ سوشل میڈیا میں بولیں گے پیکا لگ جائے گا. اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے جیل میں ڈال دیں گے. یہ نہیں کریں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کبھی ایک اچھی خبر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حکومت کو بیٹھ کر یہ دھمکیاں دے رہی ہو کہ ہم دہشت گردی کی دفعات لگا دیں گے, یہاں تک وہ لیول گر چکے ہیں. ایبسولوٹلی انپریسیڈنٹ اور بہت بلیٹنٹلی. وہ جو بھی ہم بات کرتے تھے نا مریم نواز کی بھی, کہ اشتہارات ہر چیز میں تصویر لگا کے اتنی بلیٹنٹلی کرنا, ان کو پتہ ہے کہ مذاق ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے مذاق ہو رہا ہے, لیکن ان کو یہ خوشی ہے کہ ہم ڈسکشن ہو رہا ہے, میرا نام جو ہے میرا نام گالیاں پڑ رہی ہے, لیکن ان کو یہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ انڈسٹری میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا مذاق ضرور بنواتے ہیں لیکن ان کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا ایٹ لیسٹ نام لیا جا رہا ہے. سو اشتہارات کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ جی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اسی طرح ان کا بھی حال کچھ یہی نظر آتا ہے. چلیں میرے حال میں اتنی لڑائی ہماری کافی ہے, اگلی لڑائی تک انتظار کیجیے. فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.